بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تلسی کو روایتی طور پر گلے اور سانس کی راحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو ذہن کو تازگی دیتی ہے اور ماحول کو ہلکا بنا دیتی ہے۔ صبح کی چائے میں شامل کرنے سے جسم میں گرمائش کا نرم احساس رہتا ہے۔ پودینہ۔ ناظرین، پودینہ ہاضمے میں نرمی کا تاثر دیتا ہے اور اس کی ٹھنڈی مہک موڈ بہتر کرتی ہے۔ چائے میں گھول کر پینے سے تازگی محسوس ہوتی ہے۔ بہار میں شامل کرنے سے بند ناک کو سکون دکھائی دیتا ہے۔ ادرک جسم کو گرم رکھنے کے لیے مصروف ہے اور سرد موسم میں خاص طور پر پسند کی جاتی ہے۔ شہد کے ساتھ اس کا ملاپ روایتی نسخوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ادرک کی چائے تھکاوٹ کے احساس کو کم کرتی ہے۔ کلونجی۔ ناظرین، کلونجی کو پرانی کتابوں میں مختلف تکالیف کے لیے اہمیت مانا جاتا ہے۔ اس کے بیجوں کی خوشبو کھانے کا ذائقہ بڑھاتی ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں لینے کا رواج بہت سے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ بابونا۔ ناظرین، بابونا کو قہوہ ذہنی سکون اور آرام کے لیے شاندار سمجھا جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس کا استعمال نرم نیند میں مدد دیتا ہے۔ جلد پر لگانے سے نرمی محسوس ہوتی ہے۔ سنبھال۔ ناظرین، یہ پتا روایتی طور پر جوڑوں کے درد میں استعمال ہوتا ہے۔ سنبھال کا تیل پرانا نسخہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بو دیسی حکیموں کی پرانی دکانوں کی یاد دلاتی ہے۔ سونف۔ ناظرین، سونف پیٹ کو ہلکا رکھنے اور کھانے کے بعد تازگی کے لیے استعمال ہے۔ اس کی مٹھاس چائے میں خوب جچتی ہے۔ سونف چبا کر کھانے سے سانس خوشبودار ہو جاتی ہے۔ لیمو گراس۔ ناظرین، لیمو گراس کی خوشبو ذہنی تھکن دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا قہوہ سردیوں میں سکون کا سبب بنتا ہے۔ بہار میں شامل کرنے سے سر کی باری پن میں کمی آ جاتی ہے۔ گلاب۔ ناظرین، گلاب کا پانی جلد کو نرم رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مہک ذہنی ہلکا پن پیدا کرتی ہے۔ صبح چہرے پر اسپرے کرنے سے تازگی قائم رہتی ہے۔ ہلدی۔ ناظرین، ہلدی کا دودھ رات کو سکون بخشتا ہے۔ جلد کی ماسک میں اس کی موجودگی چمک بڑھانے کے لیے مشہور ہے۔ ہلدی جسم کو اندرونی مضبوطی کا تاثر دیتی ہے۔ اجوائن۔ ناظرین، اجوائن کا قہوہ پیٹ کو بوجھ کم کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی گرم تاثیر سردیوں میں خاص پسند کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ اسے بہار میں بھی شامل کرتے ہیں۔ اسپغول۔ ناظرین، اسپغول فولاد کے بغیر بھی نظام ہاضمہ میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ یہ پیٹ کی صفائی کے لیے روایتی طور پر لیا جاتا ہے۔ پانی میں گھولنے سے اس کا استعمال آسان ہو جاتا ہے۔ املی۔ ناظرین، املی کا کھٹا ذائقہ بھوک کو بہتر کرتا ہے۔ اس کا رس گرمی میں ٹھنڈا فراہم کرتا ہے۔ بعض لوگ اس سے گلے کی خراش میں بھی آزماتے ہیں۔ ادرک کا لیمو۔ ناظرین، یہ ملاپ دونوں کی خوبیوں کو یکجا کرتا ہے۔ چائے میں اس کا استعمال گلے کے لیے آرام دہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بھاپ بند ناک میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ میتھی۔ ناظرین، میتھی کے دانے جسم کو اندرونی تقویت دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا قہوہ سردیوں میں خاص مقبول ہے۔ بالوں کے لیے میتھی کا پانی بھی آزمایا جاتا ہے۔ نیم۔ ناظرین، نیم کا پتا جلد کی صفائی میں مشہور ہے۔ اس کا پانی دانوں کے لیے پرانا گھریلو نسخہ ہے۔ اس کی تلخ مہک مچھروں کو دور رکھنے میں بھی مددگار سمجھی جاتی ہے۔ زیرہ۔ ناظرین، زیرہ کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہاضمے کے لیے معروف ہے۔ اس کا قہوہ پیٹ میں ہلکا پن لاتا ہے۔ گرم پانی میں ابال کر پینے سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ السی۔ ناظرین، السی کے بیج جسم کو قوت فراہم کرتے سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں پانی میں بھگو کر لینے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ بالوں کے لیے اس کا جیل روایتی طور پر پسند کیا جاتا ہے۔ کیوڑا۔ ناظرین، کیوڑا پانی میں ذہنی تازگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مہک سر درد میں نرمی دیتی ہے۔ اس سے مشروبات میں شامل کیا جاتا ہے۔ گل بنفشہ۔ ناظرین، یہ پھول پرانے دور سے سانس کی تکالیف میں آزمودہ مانا جاتا ہے۔
اس کا قہوہ گلے کی خشکی دور کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ ناک پیپ گہا میں اس کا استعمال پایا جاتا ہے۔ اسپند ناظرین اس کی دونی گھروں کو خوشبودار بناتی ہے۔ بعض لوگ اس سے منفی توانائی کے خلاف علامتی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بو ذہنی سکون بخش بھی ہوتی ہے۔ لہسن ناظرین لہسن جسم کو اندرونی مضبوطی فراہم کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اس کی خوشبو کھانوں کو جاندار بناتی ہے۔ صبح نیم گرم پانی کے ساتھ لینا روایتی مشورہ سمجھا جاتا ہے۔ الائچی ناظرین الائچی کا ذائقہ سانس خوشبودار بناتی ہے۔ اس کی مہک چائے کو دلکش بناتی ہے۔ معدے کی باری پن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ دارچینی ناظرین دارچینی کا مزاج گرم سردیوں میں سکون دیتا ہے۔ چائے میں اس کی خوشبو کافی پرکشش ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس سے وزن کنٹرول نسخوں میں شامل کرتے ہیں۔ لیمو ناظرین لیمو وٹامن سے بھرپور سمجھا جاتا ہے اور جسم کو ہلکا رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا رس پانی میں ملا کر پینا عام رواج ہے۔ جلد پر لگانے سے بھی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ چوپڑا ناظرین چوپڑا جسم کو توانائی دینے والا سمجھا جاتا ہے۔ سرد علاقوں میں یہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا پانی جسم میں تیزی لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جامہ ناظرین یہ پتے گلے کے مسائل میں آزمودہ بتائے جاتے ہیں۔ جاموں کا قہوہ خشکی کم کرتا ہے اور اس کی خوشبو ذہن کو نرم سا احساس دیتی ہے۔ گاؤ زبان ناظرین گاؤ زبان کا شربت دل کے لیے سکون بخش سمجھا جاتا ہے۔ گرمیوں میں یہ پیاس کم کر کے محسوس کرتا ہے۔ پرانی طب میں اسے اعصابی تناؤ کے لیے بھی رکھا گیا ہے۔ کڑوا بادام ناظرین کڑوا بادام پرانی روایت میں گلے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے چند قطرے دودھ میں ملائے جاتے تھے۔ ذائقہ شدید ہونے کے باوجود اس سے مفید سمجھا جاتا ہے۔ چرسک ناظرین یہ بوٹی ہاضمے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا قہوہ بھاری پن کم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ لوگ اسے کھانوں میں بھی شامل کرتے ہیں۔ تخم ریحان ناظرین یہ بیج گرمی میں ٹھنڈک کے لیے مشہور ہیں۔ شربتوں میں ملانے سے تازگی بڑھتی ہے۔ پیٹ کو نرم رکھنے میں بھی مددگار سمجھے جاتے ہیں۔ گندنا ناظرین گندنا ہاضمے کو بہتر کرنے کے لیے کھانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کی بو بھوک بڑھاتی ہے۔ روایتی طور پر اس سے پیٹ کی گرمی میں لیا جاتا ہے۔ کرکوندا یہ پتے پرانی طب میں خون صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس کا رس سخت ذائقہ رکھتا ہے مگر مفید سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے موسمی بخار میں آزماتے ہیں۔ سمار کے پتے جلد کے لیے نرم اثر رکھتے ہیں۔ اس کا لیپ خارش میں لگایا جاتا ہے۔ گرم پانی میں بھگو کر اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ شہترا خون صاف کرنے کے لیے معروف ہے۔ گرمی کے موسم میں اس کا شربت پیا جاتا ہے۔ جلد کے لیے نرمی بخش سمجھا جاتا ہے۔ پھلیٹ کی جڑ پیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا قہوہ باری پن کم کرتا ہے۔ ذائقے میں قدر تلخی رکھتا ہے۔ ملٹھی ناظرین ملٹھی گلے کے لیے بہترین روایتی جڑی بوٹی مانی جاتی ہے۔ ملٹھی کا قہوہ کھانسی میں نرمی دیتا ہے۔ اس کا پاؤڈر منہ کے ذائقے کو بہتر کرتا ہے۔ بہی دانہ ناظرین بہی دانہ بھگو کر پینے سے گلے میں چپچکاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا جل پرانی الویرا کی طرح نرمی دیتا ہے۔ سردیوں میں یہ خاص مقبول ہے۔ سنامکی ناظرین سنامکی پیٹ کی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا قہوہ جسم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ روایتی دیسی نسخوں میں اس سے بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ کاسنی ناظرین کاسنی جگر کے لیے فائدہ مند مانی جاتی ہے۔ اس کا شربت گرمی کا بہترین مشروب کہا جاتا ہے۔ چاہے قہوہ ہو یا پانی دونوں میں استعمال ہو جاتی ہے۔ بنگڑا ناظرین بنگڑا بالوں کے لیے روایتی تیلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔
بالوں کی جڑیں مضبوط کرنے میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مہک دیسی تیلوں والی یاد دلاتی ہے۔ جوا۔ ناظرین، جوا کا قہوہ ہاضمے کو بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا آٹا توانائی بخش سمجھا جاتا ہے۔ گرم ملک ٹونک میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ سرسوں۔ ناظرین، سرسوں کا تیل جسم کو گرم رکھنے کے لیے معروف ہے۔ سرسوں کے بیج کھانے کا ذائقہ بڑھاتے ہیں۔ اس کا تیل روایتی مالش میں استعمال ہوتا ہے۔ برک کڑوی۔ ناظرین، جلد کے مسائل میں لیپ کی صورت میں لگائی جاتی ہے۔ اس کی تلخی سے مؤثر بناتی ہے۔ گرمی کے دانوں میں ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے۔ آملہ۔ آملہ بالوں کے لیے مشہور ہے اور جسم کو وٹامن فراہم کرتا ہے۔ اس کا رس قوت بڑھاتا محسوس ہوتا ہے۔ آملہ پاؤڈر بالوں کے ماسک میں لازمی شامل ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرمائیں۔ ناظرین، جب جسم مسلسل تھکا ہوا محسوس ہو، اعصاب کمزور لگیں اور ذہن ہر وقت بوجھ سا اٹھائے پھرے تو کسی بھی مردانہ کارکردگی میں روانی باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے دیسی حکمت میں ایک ایسا ملاپ استعمال کیا جاتا تھا جو اعصاب کو مضبوط، ذہن کو ہلکا اور جسم کو قدرتی توانائی دینے کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس روایتی فارمولے میں 5 اجزاء مخصوص مقدار کے ساتھ لیے جاتے تھے۔ اشوگندھا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، تلسی کے خشک پتے آدھا چائے کے چمچ، الائچی پاؤڈر 1/4 چائے کے چمچ، خشک کھجور کا پاؤڈر سفوف 1 برکر چمچ اور السی پاؤڈر 1 چائے کا چمچ۔ تیار کرنے سے سب سے پہلے السی کو ہلکی آنچ پر تقریباً 2 منٹ بھون لیا جاتا تھا تاکہ اس کی خوشبو نکل آئے۔ پھر اشوگندھا اور تلسی کو باریک پیس کر چھانا جاتا، خشک کھجور کو گرائنڈر میں سفوف بنایا جاتا اور آخر میں تمام اجزاء ایک صاف پیالے میں ڈال کر اچھی طرح مکس کیے جاتے۔ اسی طرح تقریباً 1 ہفتے کا سفوف تیار ہو جاتا ہے۔ پینے کے لیے 1 کپ دودھ ہلکی آنچ پر گرم کیا جاتا، اس میں تیار شدہ مکسچر کا 1 چائے کا چمچ شامل کیا جاتا اور چاہے تو ذائقے کے لیے آدھا چائے کا چمچ شہد میں ملایا جا سکتا ہے۔ اسے عموماً رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم حالت میں پیا جانا ہے تاکہ جسم اسے آرام سے قبول کرے۔ پرانی روایت میں اس کا استعمال علاج نہیں بلکہ جسم کو قدرتی سہارا دینے، اعصاب کو سکون پہنچانے، توانائی بہتر کرنے اور ذہن کو ہلکا رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ملاپ شادی شدہ مردوں میں خاص طور پر مقبول رہا ہے۔ ناظرین، اپنی طاقت کا سفر آج ہی شروع کریں۔ اجزاء لیں، نسخہ تیار کریں اور استعمال شروع کریں۔ صرف 7 دن میں فرق محسوس ہوگا۔ ٹائمنگ، توانائی اور اعتماد واپس پالیں۔ دیر نہ کریں، قدرتی طاقت آپ کے انتظار میں ہے۔